السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز کے بعد کے ذکر اور دعا۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، اور آیت الکرسی اور تینوں قل ایک بار پڑھیں۔ تینوں قل سے مراد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ آدمی جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو تو اس کی جان کنی کے وقت آسانی ہوگی، اور وہ جب مرے گا تو انشاءاللہ تعالی سیدھا جنت میں جائے گا۔ سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اور ہاتھ کھینچ کر ماتھے پر لائے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کے بعد ان کلموں کا کہنے والا نامراد نہیں رہتا۔ نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا، اگرچہ بھول سے ہو یا کسی کے مجبور کر دینے سے ہو، اگرچہ ایک آدھ بات ہی کیوں نہ ہو، نماز فاسد کر دیتا ہے۔ چاہے وہ جان بوجھ کر بات کرے یا بھول کر کرے یا کسی کے مجبور کر دینے سے کرے، ایک بات کرے یا 2 بات کرے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کو سلام کیا یا زبان سے سلام کا جواب دیا، یا کسی کو چھینک آئی، اس کے جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ کہا یا جواب کی نیت سے الحمدللہ کہا۔ کسی کو چھینک آئی اور اس نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ یا جواب کی نیت سے الحمدللہ کہا، یا خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا، یا رنج اور غم کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ کہا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھا، یا اذان کا جواب دیا، شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی، یا نماز میں دنیا کی باتوں کا خیال آیا اور وسوسہ دور کرنے کے لیے لاحول پڑھی، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی۔ پھر سے اس کو نماز پڑھنا ہے۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے۔ نماز میں کسی کو چھینک آئی اور اس نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا یا جواب کی نیت سے الحمدللہ کہا، یا خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا، یا رنج و غم کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ کہا، یا حضور پاک کا نام سن کر درود شریف پڑھا، یا اذان کا جواب دیا، شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی، یا نماز میں دنیا کی باتوں کا خیال آیا اور وسوسہ دور کرنے کے لیے لا حول پڑھی، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی۔ آہ، اوہ، اف، تف، یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے، یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے، یا بلا وجہ کھنکارنے میں 2 حروف ظاہر ہوئے، تو ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو گئی۔ بیمار کی نماز سے بے اختیار، یہ تو اوپر آپ نے سنا آ، او، اف، تف، یعنی بیمار مصیبت کی وجہ سے، درد یا مصیبت کی وجہ سے آواز نکالا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بیمار کی زبان سے بے اختیار آ، او نکلی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اس سے بے اختیار اس طرح کے الفاظ حروف نکلتے ہیں، آہ، او، اف، تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جماہی، ڈکار میں جتنے حروف مجبوری میں نکل جاتے ہیں وہ معاف ہیں۔ نماز کے اندر کھانا پینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، تھوڑا کھائے یا زیادہ، تھوڑا پیے یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل بغیر چبائے نگل گیا یا کوئی
बूंद उसके मुंह में गिरी और उसने उस बूंद को निगल लिया तो नमाज जाती रही। मुंह में कोई चीज़ थी, जैसे गोश्त वगैरह खाने के बाद कुछ रेशे वगैरह रह जाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाया तो उसका कुछ ज़र्रे रह जाते हैं, तो छोटे छोटे ज़र्रात निगल गया तो उससे नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन अगर चने के बराबर हो वो चीज़ निगल गया तो नमाज फासिद होगी। दांतों के अंदर खाने की कोई चीज़ रह गई थी, उसको निगल गया, अगर चने से कम है तो नमाज फासिद ना हुई, मकरूह हुई, और चने बराबर है तो फासिद हो गई। दांतों से खून निकला और निगल गया, अगर हलक में खून का मज़ा महसूस हुआ तो नमाज फासिद हो गई, और अगर मज़ा महसूस नहीं हुआ तो नमाज फासिद नहीं हुई। औरत नमाज पढ़ रही थी, बच्चे ने उसकी छाती चूसी, अगर दूध निकल आया तो नमाज जाती रही। औरत नमाज में थी, मर्द ने बोसा लिया या शहवत के साथ उसके बदन को हाथ लगाया, नमाज जाती रही। और मर्द नमाज में था, औरत ने ऐसा किया तो नमाज फासिद ना हुई जब तक मर्द को शहवत ना हो। एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है। यानी रुकन का मतलब है एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना, तो 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के मिक़दार, इसको कहते हैं एक रुकन, है ना। 3 बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर कहलाता है एक रुकन। तो एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज जाती रही। अब खुजाना कैसा, एक बार खुजाया और अंगली नहीं उठाया, वहीं पर फिर खुजाता रहा, तो ये एक ही बार खुजाना हुआ। अगर एक बार खुजाया, उंगली उठा दिया, फिर खुजाया, यह 2 बार हो गया। फिर अंगली उठा दिया, उंगली हटा दिया, फिर खुजाया, तो 3 मरतबा हो गया, नमाज फासिद हो गई एक रुकन में। यानी यूं के खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ हटाया, फिर खुजाया, इस तरह 3 मरतबा अगर एक रुकन में करेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर एक बार हाथ रखकर चंद मरतबा हरकत दी तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आदमी खुजाता रहे, है ना, बल्कि उससे परहेज करना चाहिए। हत्तल इम्कान अगर बर्दाश्त के काबिल नहीं है तो इस तरह खुजाए कि 3 मरतबा ना हो जाए एक रुकन में। पे दर पे 3 बाल उखाड़े, एक के बाद दिगरे 3 बाल उखाड़े कहीं से, या 3 जुएं मारी, या एक ही जू को 3 बार मारा तो नमाज जाती रही। और पे दर पे ना हो, यानी एक को खड़ा फौरन दूसरे को खड़ा फिर तीसरे को खड़ा, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर पे दर पे ना हो तो नमाज फासिद ना होगी, मगर मकरूह जरूर है। तकबीर में अल्लाहु को अल्लाहु कहा, या अकबर को अकबार कहा, अल्लाहु अकबर कहा तो भी नमाज फासिद, अल्लाहु अकबार कहा तो भी नमाज फासिद। और अगर तहरीमा में ऐसा हुआ तो नमाज शुरू ही नहीं हुई, लिहाजा फिर से तकबीर कहे और अल्लाहु अकबर लफ्ज़ सीधा अदा करे। वो चंद चीज़ें जो नमाज में मकरूह तहरीमी हैं। मकरूह तहरीमा का मतलब है कि उस नमाज को लौटाना वाजिब होता है। तो उन चीज़ों का बयान आप समाप्त कर लें। कपड़े या बदन के साथ खेलना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कपड़ों के साथ खेलते रहते हैं या बदन के साथ खेलते रहते हैं। कपड़ा समेटना, मसलन सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना कि मट्टी ना लगे, ये मकरूह तहरीमी है। कपड़ा लटकाना, मसलन सर या मुंडे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते रहें। तो बहुत सारे लोग शॉल वगैरह डालते हैं, जो रुमाल होता है उसको डालते हैं, दोनों किनारे लटकते रहते हैं। कांधे पर या सर पर डाला कि दोनों किनारे लटकते रहे, तो ये मकरूह तहरीमी है। अगर उसी अंदाज में नमाज पढ़ लिया तो नमाज का दोहराना वाजिब। और अगर इस तरह डाला कि एक किनारा आगे को है, एक किनारा उसने पीछे को डाला हुआ है, तो ये सूरत मकरूह तहरीमी की नहीं है। आधी कलाई से ज़्यादा आस्तीन चढ़ी हुई होना, बहुत सारे लोग इसका ख्याल नहीं करते, आस्तीन चढ़ा के नमाज पढ़ते हैं,
اگر آدھی کلائی، یہ ہے کلائی، یہ کلائی کہلاتی ہے، اگر یہ آدھی کلائی سے زیادہ اتنی اگر چڑھی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ زور کا پیشاب پاخانہ معلوم ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اس حالت میں اس نے نماز پڑھ لیا تو نماز کو دہرائے، اور اگر ایسا وقت تنگ ہے کہ وہ پیشاب پاخانے کو جا نہیں سکتا اور جب تک جا کے وضو بنائے گا تو وقت نکل جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی صورت میں وہ نماز پڑھ لے، وضو بنا کر نماز پڑھ لے، بعد میں اس نماز کو دہرا لے، بہتر ہے۔ لیکن اگر وقت کی گنجائش ہوتے ہوئے اس نے اس صورت میں نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہے اور لوٹانا واجب۔ انگلیاں چٹکانا، نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کی کینچی بنانا، کینچی بناتے ہیں نا، ایسے کینچی بناتے ہیں، تو یہ صورت مکروہ تحریمی ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، ایسے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا، ناک اور منہ کو چھپانا، بے ضرورت کھنکار نکالنا، جان بوجھ کر جماہی لینا، یعنی جان بوجھ کر کے جماہی لینا، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا۔ یہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ٹی شرٹ وغیرہ میں تصویر بنی ہوتی ہے۔ اب تصویر کیا ہے؟ صرف ہاتھ پیر کو تصویر نہیں کہا جاتا ہے، تصویر اصل جو ہے وہ صورت کو کہا جاتا ہے، جس میں ناک، منہ، ناک و نقشہ ظاہر ہو، ہے نا۔ اگر اس کو کھرچ دیا کہ اس کا ناک و نقشہ بالکل بگڑ گیا، ختم ہو گیا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اگر دھڑ ہو، صورت نہ ہو، تو بھی وہ تصویر نہیں کہلائے گی مکمل۔ اور اگر ایسی تصویر ہے ٹی شرٹ میں، شرٹ میں، کہ اس کا منہ بالکل نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر صورت بالکل ظاہر ہے تو اس ٹی شرٹ کو یا اس کپڑے کو نماز کے باہر پہننا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے اندر اس کو پہن کر نماز پڑھی تو نماز کا لوٹانا واجب۔ اور اگر اندر ٹی شرٹ ہے جس میں تصویر بنی ہوئی ہے، اوپر اس نے کوئی کپڑا پہن لیا کہ وہ تصویر چھپ گئی، ہے نا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمازی کے آگے یا دائیں یا بائیں یا سر پر، چھت وغیرہ میں یا سجدے کی جگہ جاندار کی تصویر ہونا یا پیچھے ہی ہونا، پیچھے ہو، آگے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، چھت پر ہو، یہ صورت مکروہ تحریمی ہے۔ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، شوکیس وغیرہ میں لوگ تصویر رکھتے ہیں یا ادھر ادھر دیواروں پر لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ اس نے نماز پڑھی کہ چھت پر یا اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ تصویر ہو تو نماز مکروہ تحریمی، لوٹانا واجب۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا، جیسے پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ہے۔ پہلے قل اعوذ برب الناس پڑھا اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھا، ہے نا، جان بوجھ کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر ایسے ہی بھول سے پڑھ لیا اس نے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ کسی واجب کو چھوڑ دینا، مثلا قومہ اور جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلا جانا، جیسے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار واجب ہے، دو سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب۔ تو اگر رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا کہ سجدے میں چلا گیا، ایک سجدہ کیا، سیدھا ہوا نہیں کہ دوسرا سجدہ مار دیا، تو مکروہ تحریمی ہے، نماز لوٹانا واجب۔ قیام کے علاوہ کسی اور جگہ جیسے رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ رکوع میں قرأت ختم کر دینا، ختم کرنا، مطلب رکوع کو جاتے جاتے قرآن پڑھتے پڑھتے جھکا اور قرآن پڑھنا ختم کیا۔ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا، بعض لوگ اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں، الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھا تو اس نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا الہ العالمین، اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل سے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کسی طرح کی لغزش یا خطا واقع ہوئی تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس درس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔